زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو جیسے رہو، خوش رہو اور مطمئن رہو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علم کی جستجو جس شکل میں کی جائے وہ عبادت کی ایک شکل ہے۔ شکر کو چادر کی طرح پہنو، یہ تمہاری زندگی کے ہر کونے کو چھپائے گی۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ اس بچوں کی طرح مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہے کہ اپنوں میں سے اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے مسائل تمہاری بے انتہا خواہشات کی وجہ سے ہیں۔ اگر اپنی بے انتہا اور بے پرواہ خواہشات کو چھوڑ دو گے تو تمہیں یقیناً سکون مل جائے گا۔ روز ملنا ممکن ہے لیکن روز اچھے الفاظ اور دعاؤں میں یاد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ معاف کر کے آگے نکل جاؤ۔ جس نے تمہارا دل دکھایا، تہمت لگائی، غلط بیانی کی، تمہیں برا بھلا کہا، تمہارے ساتھ زیادتی کی، یقین کرو اللہ کبھی نہیں بولتا۔ جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو پھر وہ ناانصافی نہیں کرتا۔ جتنے سجدے جوانی میں کرنا ہے کر لو، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں زندگی کب اپنا رخ بدل دے۔ میں نے اکثر بڑھاپے میں لوگوں کو بغیر سجدے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ بات آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ دنیا کی کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں۔ اگر آپ دلوں کو سمجھنا جانتے ہیں تو یہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں۔ وہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، لیکن ایک انسان ہے جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جب کوئی خدا سے کسی کے سکھ کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کسی اور کو قبول ہونے کے بجائے اس شخص کے حق میں قبول ہو جاتی ہے جو دعا مانگتا ہے۔ دل اس سے کبھی مت لگانا جس کو اپنے جسم پر غرور ہو، جس کو اپنی خوبصورتی پر غرور ہو، بلکہ دل اس سے لگانا جو آپ کی محبت کو سمجھے اور آپ کی محبت کی اطاعت کرے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کسی کے ساتھ برا کرنا ہو، بلکہ دنیا میں کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور آپ کا حسن اخلاق ہی کافی ہے۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو اپنے نفس کے ساتھ کرو، اپنی خواہشات کے ساتھ کرو۔ دنیا کے سب لوگ تو خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور ہمارے اخلاقوں میں ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے لوگوں کی باتوں کو درگزر کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ لوگ آپ کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اگر زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو، بس یہی زندگی ہے۔ لہجے اور آواز کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو اندیکھے انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ رشتوں کو اتنی غلطیاں کمزور نہیں کرتی
جتنی غلط فہمیاں کمزور کرتی ہیں، رسا وہاں سے ٹوٹتا ہے جہاں اس کو بار بار رکڑ ملے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو ان کو نہ روکیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بچہ، نمبر 3 غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ اپنے اعمال ایسے بنا لو کہ جنت آپ کی منتظر رہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، یہ خوشیاں تم سے لے لی جائیں گی۔ نمبر 1 اللہ کو، نمبر 2 اللہ کی مخلوق کو، نمبر 3 اپنی اوقات کو۔ اندھیرے میں ایک دوست کے ساتھ چلنا روشنی میں اکیلے چلنے سے بہتر ہے۔ کسی انسان کی خوبی جانو تو اسے بیان کرو۔ اگر کسی انسان کی کوئی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کی امتحان ہے۔ جب تم میں سے کوئی اختلاف کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے تو تمہارے دل کے اندر نفرت کی ایک چھوٹی سی چیونٹی بن جاتی ہے۔ اگر تم اس کو ختم نہیں کرتے تو وہ پھر سانپ بن جاتی ہے۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے، اس لیے پریشانی مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ پریشانی کے بعد ایک سکون چھپا ہوتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو بار بار اذیت میں مبتلا کر رہا ہے اور آپ مسلسل گھبراہٹ کا شکار ہیں تو اس سے آپ جلدی سے ہی الگ ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو وہاں تک جستا رہے گا جہاں تک آپ کی موت نہ ہو جائے۔ شاعری کا عظیم مقصد لوگوں کی فکروں کو دور کرنا اور ان کے خیالات کو وسعت دینا ہے۔ وقت کا لحاظ کرنے سے کوئی لمحہ پھر ایسا نہیں بچتا جب ہمیں کسی چیز کی فکر یا پچھتاوا ہو۔ عقل و استقلال اور محل کا نام ہے، یعنی مسائل حل کرنے کے لیے لگاتار غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو شخص زیادہ فکر مند ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح کام کر سکتا ہے۔ آپ لڑکے کو کالے تک پہنچا سکتے ہیں لیکن اسے مفکر نہیں بنا سکتے۔ کسی مفکر کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی محمل ہوتی ہے تو کبھی مضحکہ خیز۔ استقلال ایسے شخص کی پناہ گاہ ہے جو زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ تدبر اور تفکر ہمیشہ معمولی چیزوں سے جنم لیتا ہے۔ ہم ہاتھی سے تو نپٹ سکتے ہیں، مکھی سے نہیں۔ جب زندگی کو اپنے دل کے گیت سنانے کے لیے گانے والا نہیں ملتا تو وہ اپنے دلی جذبات کے اظہار کے لیے فلسفی پیدا کر دیتی ہے۔